سر یہ ایک بھلا دیا گیا ایک چیپٹر ہے، ایک معاملہ ہے. کیا وجوہات رہیں ٹو بگن ود، اگر میں یہ کہوں کہ ہماری نوجوان نسل جانتی نہیں ہے جوناگڑھ کے بارے میں. کشمیر کے مقدمے کو ہم جانتے ہیں، آج بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا ذکر رہا. بڑی تاخیر کر دی ہم نے، اور بہت دیر کے بعد ہم دوبارہ سے جوناگڑھ کو یا سر کریک کو اپنے نقشوں میں شامل کیا، اور آج اس پر بات ہو رہی ہے یا بحث ہو رہی ہے. اس تاخیر کی وجہ کیا، اور اس کو بھلا دینے کی وجہ کیا؟ اس کا سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے انٹروڈکشن مارکس میں تو جوناگڑھ کی بتا دی ہے، اس کی جغرافیائی حدود کے بارے میں، لیکن جناب بڑا افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ہمیشہ مسلطوں کی شکار رہیں یا بیرونی طاقتوں کے زیر اثر رہی. اس کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ 1972 تک، جولائی 1972 تک، شملہ ایگریمنٹ سے پہلے تک ہماری جتنی بھی حکومتیں آتی رہی، صدر ایوب خان سے لے کے آگے حکومتیں چلتی رہیں، انہوں نے ہمیشہ جوناگڑھ کو اپنی ہر تقریر میں، ہر فورم پر، انٹرنیشنل فورم پر جموں کشمیر، جوناگڑھ، مناور، کریک اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد دکن کا وہ ذکر کرتے رہے سرکاری طور پر. جی. اقوام متحدہ کے تمام پلیٹ فارم پر آپ 1947-48 سے لے کر 1972 تک کے جتنے بھی اقوام متحدہ کی جو ہے فورم، اس پہ آپ جائزہ لیں تو ہر حکمران جماعت نے، ہر حکمران نے، انہوں نے کشمیر کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر کیا. اور بڑی جذباتی تقاریریں جو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی کی. اس کے اوپر بہت زبردست انہوں نے اسپیچیں کی اور انہوں نے اس پہ بڑے اہم تقریریں بھی کرتے رہے. لیکن شملہ ایگریمنٹ میں یہ معاہدہ، خاموشی سے یہ معاہدہ ہو گیا کہ پاکستان جو ہے وہ جموں کشمیر کی طرف ہی دھیان رکھے. کوئی بڑا انعام ہی، میں آج آپ سے کھل کے بات کرتا ہوں. جی سر. کہ ہم اس میں سارے معاملات کو ہم دیکھتے رہے تھے. معاہدہ تاشکند میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جموں کشمیر کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق طے کیا جائے گا. اور اس کے اندر کے بعد جو مذاکرات کر رہے تھے، صدر ایوب خان کا ڈیلیگیشن تھا، اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی تھے، اس کے بعد وہ لال بہادر شاستری تھے. تو وہاں بھی صدر ایوب خان نے جو انٹروڈکشن ریمارکس دیے کوسیگن کو، انہوں نے کہا بھی ہندوستان جو ہے ہمیشہ اپنی جہاریت سے کام کرتا رہا، اور انہیں جموں کشمیر پہ قبضے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جوناگڑھ پہ قبضہ کیا، حیدرآباد دکن پہ قبضہ ککیا، کریک پہ کیا، مناور پہ قبضہ کیا. جی. اور یہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ وہاں باور کرایا کہ جو انڈیا کے جو 563 ریاستیں تھیں اور جو یہ معاہدہ ہوا تھا وہ آپ اپنے جغرافیائی حدود کے مطابق فیصلہ کریں گی، اس پر بھی انڈیا نے عمل درآمد نہیں ہونے دیا اور بعد میں سکم پر بھی قبضہ کر لیا. اب اس کے بعد جب یہ تو ٹھیک ہو گیا، چلیں شملہ ایگریمنٹ میں پاکستان کا موقف صرف وہ ایسٹ پاکستان میں جو ڈیبیکل ہو گیا تھا، اس کی فوجوں کی واپسی اور تمام معاملات اور جنگی جرائم نہیں چلے گئے، اس پہ باتیں ہوتی رہی. اور کشمیر کے بارے میں صرف ایک لائن پہ بات ہوئی، اور یہ ہوا کشمیر کے بارے میں کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان ڈسپیوٹڈ کا معاملہ ہے، خود طے کر لیں. اس میں اقوام متحدہ کا ذکر نہیں تھا. صحیح. میں یہ کہوں دلشاد صاحب، کہیں نہ کہیں یہ انڈر دی ٹیبل ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ پاکستان بات نہیں کرے گا جوناگڑھ پہ. ہاں، ٹیبل اور ایگریمنٹ ہے. اب دیکھ رہے آپ 1972 سے لے کر یہ عمران خان کا جاتا ہے کریڈٹ کہ انہوں نے اس کو دوبارہ اٹھایا، اجاگر کیا. لیکن اس کے بعد 1972 سے لے کر 2020 تک کے آپ تمام ڈاکومنٹ سرکاری دیکھ لیں، پاکستان ذکر ہی نہیں کیا. اب جب یہ پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کو تاریخ کے ادراک رکھتے ہیں، جانتے ہیں معاملات کو، تو انہوں نے اقوام متحدہ میں تو اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن بہرحال جب یہ معاملہ چلتا رہا تو نقشے بنا دیے نیا سارا. وہ نقشے کی بات نہیں ہے، نقشے تو 1972 تک ہی آتے رہے. جی. وہ چلتے رہا. جی. لیکن اس میں سب سے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ کے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے رہتے ہیں، آپ بھی آگے بڑھائیں گے. آپ مہمان اس کا انٹرنیشنل لیول کے معاملے میں ان کا بھی بڑی ہے سوچ. لیکن اس میں یہ ہے کہ جوناگڑھ پہلا ایک ریاست تھی انڈیا کی جس نے 15 ستمبر 1947 کو پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا. اور اپنے جتنے بھی ڈاک کے ٹکٹ تھے، اسٹیمپ تھے، اس پہ پاکستان لکھا. اس پاکستان کا ذکر، پاکستان جوناگڑھ یہ ریاست، یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اس کے ساتھ ریلوے اسٹیشن، ہر جگہ ہر معاملے میں انہوں نے پاکستان کو رکھا. لیکن بہرحال انڈیا کا ایک معاملہ تھا، پاک مسلمان وہاں 10% تھے. معاہدہ یہ ہوا تھا کہ جہاں مسلمانوں کی، جہاں جس کی اکثریت ہوگی وہ اس کی رائے پر مقدم دیکھا جائے گا. ہندوؤں کی 90% تھے، مسلمان 10% تھے. تو نواب محبت خان جو تھے وہ بعد میں جب پاکستان آ گئے اپنے اہل و عیال کے ساتھ. اور ایک بڑی اہم بات چلے ہم آپ کے چینل پہ کہہ دیتا ہوں میں. اس کے جو پرائم منسٹر تھے جوناگڑھ کے، دیوان
कहते थे या प्राइम मिनिस्टर कह दें, वो थे सर शाहनवाज भुट्टो। तो सर शाहनवाज भुट्टो ने 9 नवंबर 1947 को एक माहदे के तहत अबोरी तौर पर जूनागढ़ को इंडिया में शामिल करने की दस्तखत कर दी। सही। ये बात सब एक लफ्ज़ अच्छा लिखा सर शाहनवाज भुट्टो ने, उस पर लिख दिया अबूरी इंतज़ाम है ये, जब कभी मामला तय होगा इस तो पर फिर ये दोबारा भी हतमी तौर गौर पर हो ये सकता है। देखा ये उन्होंने जाए। बड़ी अक्लमंदी और दानिशमंदी से लफ्ज़ सही। अबूरी लिखा।